حضرت ابو بکر صدیق چل دے گلیندے کوئی اور چیز نہیں لبھی، ایک جھوپڑی لبھی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آکے عرض کیتے یا رسول اللہ ایک جھوپڑی ہے جندے وچ ایک بڑھلی بیٹھی ہے، ایک بچی بیٹھی ہے۔ اے پیارے محبوب، میں انہاں کو دریافت کیتے، معلوم کیتے، لیکن انہاں کو کوئی چیز کہہ نہیں، نہ کوئی بکرے ہیں دودھ گھنو، نہ کوئی کھجورہ ہیں۔ میرے پیارے محبوب رحمت للعالمین آپ نے فرمایا ابو بکر میں کو جھوپڑی گھن لیو۔ اے نبی دے غلاموں، جس وقت میرے پیارے محبوب جھوپڑی دے قریب گئے آپ نے آواز لیتی ہے، او بڑھلی باہر نکلی ہے۔ باہر نکل کے جس وقت نبی دے چہرے کو ڈٹھے میں تک دیتے رہ گئی، دید رک گئی ہے، ہوش نہیں رہا۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا او بڑھلی کوئی چیز کھامن دی ہے، ایسا بکھے ہے، ساڑھے ساتھی نا میں دیکھ کے رومن لگ بین دیئے آدھے سونے چہرے والا کاش کہ آج میرے کل کچھ ہوندہ، میں تیری خدمت کر رہا، مہربانی کر آکے میری جھوپڑی بچا بہے بن آرام تے کر گئے۔ حدیث پاک جندر اندے میرے پیارے نبی جھوپڑی دے اندر تشریف گھننا ہے، جلے جھوپڑی دے اندر ہیں کیا دیٹھنے کونے دے وچ ایک بکری کھڑی ہے۔ حدیث پاک کے اندر اندے بکری بالکل لاغر ختم تھی کھڑی ہے۔ میرے پاک نبی نے نگاہ فرمائی، میرے پیارے نبی نے فرمایا اے بڑھلی اماں اے دسا میں ہی بکری دا کھیر رو گی نا۔ اللہ اکبر۔ عرض کریں یار اے سونے چہرے والا محبوبہ ایتا او بکری کھڑی ہے جڑی ٹرن چلا چار جڑی بالکل بیمار ہے، مرن دی انتظار ہے، نہ ہی دے اندر دودھ ہے، نہ ہی چل سکتی ہے، نہ ہی حال سکتی ہے، نہ مردی ہے۔ میرے بکریاں ساریاں میرے بیٹے میرا خامد چرامن واسطے گھن گئے، تو کرم فرما اج رات رہ پو تیری خدمت کرے سا۔ اللہ اکبر۔ اے نبی دے غلاموں، نبی دے چہرے کو دیکھ کے عاشق ہو گئی۔ اور والا دیئے میرے نبی فرمائے دینا سا سفر کرنے اگر تیری اجازت ہوئے تو میں بکری کل دودھ گھن گی نا، میں سونائی دا دودھ ہی کہنی تھان بھی خشک ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا تو اجازت دے دودھ میں گھننا۔ سبحان اللہ۔ حدیثی میرے طرف تا اجازت ہے۔ میرے پاک نبی نے برتن اٹھائے، میرے پیارے محبوب رحمت والا ہاتھ بکری تے پھیرے۔ حدیث پاک دے اندر اندے او ید اللہ والا ہاتھ جے کو رب نے اپنا ہاتھ فرمائے، او ہاتھ مبارک جلے بکری تے پھیرے، بکری ڈبلی ہو گئی، موٹی تازی ہو گئی ہے، صحت مند ہو گئی ہے، تندرست ہو گئی ہے۔ او بڑھلی دیدی کھڑی رہ گئی ہے کہ پہلے انہوں نے اکھاں میں تو حسن و جمال سما چکا، بل اے معجزہ دیکھ کے نبی جا فرمایا کہ اے چیز دیکھ کے حیران ہو گئی ہے، اے سونے چہرے والا ہے کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری دے تھنا کو ہاتھ لے، ہاتھ دا لاون ہا دودھ دا آمن ہا۔ اللہ اکبر۔ اے نبی دے غلاموں، اے ایک حدیث نہیں کئی حدیث ہیں۔ حضرت حلیمہ پاک فرمیدن جلے پہلی رات میں اپنے محبوب کو گھر دے اندر گھن گئی ہاں، میں اپنے سر دے تاج کو آکے منو ڈاچی تا ڈوہاؤ مکی بال کو دودھ پلوں، میں کو آدھے حلیمہ بڑی بھولی ہے، دیکھو پتہ نہیں کئی عرصہ گزر گئے، ڈاچی دے تھان بھی سکھ گئے۔ حضرت حلیمہ پاک فرمیدن اے میرے سر دے تاج، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، جلے مکی بال گھنائیں یا بڑیا برکتانی ٹھن ونجن تیرا کام ہے، دودھ دے من ڈاچی دا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ سر دا تاج گئیں پنج کی تھنا کو ہاتھ لے، دودھ دی نہر آگئی۔ اے حلیمہ برتن فل تھی گئے، بیا چاوا او برتن فل تھی گئے، حلیمہ بیا چاوا او برتن فل تھی گئے، حلیمہ بیا چاوا۔ حضرت حلیمہ پاک فرمیدن سیرت حلبیہ والا لکھی بیٹھے کہ حلیمہ نے آواز لیتی ہے اے میرے سر دے تاج، گھر دے اندر پیالے جو ہیں ہوئے دودھ نال بھرائی بیٹھے۔ اے نبی دے غلامو، حضرت حلیمہ دا اے فرماوان ہا اون دائے دا بولنا حلیمہ تیرے کول برتن ختم ہو گئے،
آتا دیکھ ایویں محسوس تھی جی میں ڈاچی ڈدھی بھی نہ ہوئے تے سیرت حلبیہ والا لکھی بیٹھے تے حدیث پاک دے اندر اندے او نبی دی بچپن دی گال ہے اے نبی پاک جلے ہجرت فرما کے ویندے پے میرے پیارے محبوب نے دودھ دے اور وہ بڑھڑی کون ہے حدیث پاک دے اندر دا نام لکھی ام مابدہ فرمایا کہ نبی دے حسن و جمال تے عاشق ہو گئی میرے پیارے نبی نے دودھ نوش فرمائے تمام اصحاب نے دودھ نوش فرمائے میرے پاک نبی نے فرمائے اے بڑھلی اماں اسامی دودھ پیتی ویندے ہیں راج کیتی ویندے ہیں توڑا حصہ ہی بچائی ویندے ہیں اے نبی دے غلام و حدیث ختم نہیں ہو گئی گل اتھو تک نہیں ذرا آگو سن جس وقت شام ہوئی ہے آمن والا او لوگ جرے بکریاں چرا کے گئے ہن حضرت ام مابدہ دے او خامد اور بچے جرے بکریاں چرا کے واپس ہیں حدیث پاک دے اندر اندے کہ ام مابدہ دے خامد دور کھڑ گئے کسی ام مابدہ جی سے کیا دے ام مابدہ اے دسا آج کون آیا کسی آوت سی میں نسینیا تو کو کی میں پتہ لگے آجی اے ام مابدہ بول پہنا دیں اے ام مابدہ آج میں کوئی رنگ ڈسیں دے خوشبو ڈسیں دیئے آج ساری جھوپڑی دے وچ بڑی خوشبو ہے آج ساری جھوپڑی نورن علا نور روشنی ہے میں ایک وقت پوچھن چاہتا آج کون آیا حضرت ام مابدہ گھنن جھوپڑی دے اندر حدیث پاک دے اندر اندے او دسن لگے سارا حال اتنے ہن حال بھی سندا بیٹھے اکھی وچ ہنجو وہندے بیٹھے کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھاں دا ذکر ہوندے کدی پاک محبوب دے رخسار دا ذکر ہوندے کدی پیارے محبوب دے ہونٹاں دا ذکر ہوندے کدی ولیل دی گھنگرالے زلفاں دا ذکر ہوندے حدیث پاک دے اندر اندے ساری رات گزر گئی ہے حضرت ام مابدہ دی جھوپڑی دے اندر نبی دے میلاد تھی نہ رہ گئے نبی دے حسن و جمال دا ذکر تھی نہ رہ گئے فرمایا جب صبح ہوئیے ہن روندے بھی بیٹھن آدھے بیٹھن ام مابدہ ہوں دا نا تا پوچھ گیا ہوں دا گھر تا پوچھ گیا اسامی جلوہ زیارت واسطے صبح ہو گئی ہے ول بکریاں چراون گئے ول شام ہوئیے ول اوہ حال ہے ول شام ہوئیے ول اوہ حال ہے فرمایا کئی دیہاں تو بعد حضرت ام مابدہ مدینہ منورہ دے اندر کوئی سودا کھنن واسطے آئے وہ بچی بھی نال ہے حضرت ام مابدہ فرمے دیں آدھیں وہ بچی دیکھی مطا وہ سونا ہی تھی رہندا ہوئے جن دے واسطے روندے ودے ہیں مطا ہی تھی رہندا ہوئے اے نبی دے غلام و حدیث پاک دے اندر اندے حضرت ام مابدہ سودا گندے کھڑن او بچی دے دی کھڑیے فوراً آواز دی اماں جان آکے دیکھ او سونا تا نظر نہیں آیا مگر جرا ہوں دے نال ہاں اوے دا پہ دوڑ کے گئے حضرت ابو بکر صدیق سے دے ہاتھ کے نے پکڑے کسی نے کے نے پکڑے رو کیا دیں اے آمن والو اے سونا اے تنسا میں کچھ سناتی آپ نے رٹھے فرمانے ہاں تو وہ بڑھلی نے جن دے جھوپڑی وچایا سے رو پہی عرض کریں دیئے اے سونے چہرے والے اے تنسا جڑا توڑے نال ہاں کون ہاں اندہ پتہ جو کون ہاں حضرت ابو بکر صدیق سے ایمیں نال گھن گئے فرمایا حدیث پاک کے اندر ایمیں دوڑ کے وینا پہن حضرت ابو بکر صدیق ایمیں اشارہ دیتے فرمانے اوڑے رکھو مسجد نبوی دے سہن چو بیٹھے کیا ہی وقت ہو سی حدیث پاک کے اندر اندے دوڑ کے نبی دے قدمے من ڈٹے روندی پہن نبی دے غلامی بن گئے کیا ہی حسن و جمال ہاں اس واسطے حضرت حسان فرمایا کہ وَحَسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي اے محبوب تائیں جیاں سونا تائیں جیاں حسین و جمیل اج تک حسان دی اکھنے ڈٹھا ہی نہیں غور ہے اج تک حسان دی اکھنے ڈٹھا ہی نہیں یار بھی حدیث پاک سن نبی دی حسن و جمال دی گال سن میرے پیارے نبی مدینہ منورہ دے شہر کریں ایمیں چل دے سیر کریں دے کہ سہرا وچ پہنچ گئے حدیث پاک دے اندر اندے پیارے محبوب نے کیا ڈٹھے کہ ان سہرا دے اندر کچھ کافلے والے آئے پہ خیمے بڑھیں بیٹھیں اے نبی دے غلاموں میرے پیارے نبی اللہ دے یار غریبہ دا غم خار
او پیارا محبوب انہاں دے خیمے جو دے دے نزدیک کیا ڈیٹھے انہاں کافرے والے دا اٹھے نچر دے کھڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں اٹھا کو ڈٹھے ایک لال رنگ دا اٹھے حدیث پاک جندے میرے پاک نبی کو پسند آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لیتی ہے خیمے بچو 3 بندے باہر نکلیں حدیث پاک جندر اندے جب نبی دے چہرے کو تکے نے تک کے کھڑ گئے ہوش ختم تھی گئے نبی پاک علیہ دے کھڑیں جواب لے دے کھڑیں مگر ہوش کہہ نہیں میرے پاک نبی نے فرمایا او خیمے والے ہو اٹھ وکو ہے یا کہنا سونا وکو ہے ہوش کہہ نہیں مل طے کرو مل طے تھی گئے میرے پاک نبی نے فرمایا ایمیں کرو اے اٹھ دی مہار میں کو دے جو میں گھنوے دا پیسے بھیج دے سکتے نہ پوچھے نہ پتہ ہے نہ کوئی حال ہے اٹھ دی مہار چھک کے دے دیتی ہے دیکھو نا بھئی اگر کوئی ادھار گھندہ پہ کم از کم زامن تے بندہ مانگ دے زامن ہی نہیں مانگیا جرے بلے اٹھ دی مہار گھن کے میرے پیارے نبی ویندے فرمایا حدیث پاک کے اندر ہے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر اندے رہ گئے اور نبی دے عاشق نبی دے غلام نبی دی کنڈ کو بھی دے رہ گئے جڑے میرے اکھا تو غائب ہو گئے اتری ایک بے جو دیکھن لگ کے پوچھن لگ گئے ایک پوچھ دے بے کنے یار اے دسا اتنی قیمتی اٹھ جو اسا چھک کے دے دیتے تو جان دا ہیں حدیث پاک کے اندر نظر لے پوچھا گیا اکھائیں چہن جو آگئے اکھے یار میں تے نہیں جاندہ میں نہیں جاندہ کون ہے اکھے والا رو کیا کیوں نہیں بھی نہ دیوں ہاں اٹھ اے نبی دے غلاموں رو پہ آدھے یار میرا حال گنو جس وقت اے سونا سامنے ہے میری دیدی دے ہونٹ آتے گئی ہے میں دے ہونٹ دیتا رہ گیا سچیدہ رہ گیا اے بناون والا دے ہونٹ کی میں بڑھائے نہیں او علی دہا ایویں محسوس تھی دا جی میں پھول پہ نکل دے ہوئے میں تے ان دے ہونٹ دیتا رہ گیا میں کو ہوش بھی نہیں رہا میں کی میں رو کہا اچھا یار تے کیوں نہیں رو کیا اے نبی دے غلام وہ بھی رو پہ ادھے یار میرا حال بھی گلو فرمایا جس وقت یہ سونا سامنے آئے میری دید دے اکھاں تے گئی فرمایا میں دیتا رہ گیا اے بازار دے کچلے والا اکھاں اے بڑھاون والا کی میں بڑھائے نہیں ایویں محسوس تھی دا جی میں سریاں بھریاں کھڑیاں ہوئے میں تین دا اکھاں دیتا رہ گیا میں کچھ ہوش بھی نہیں رہا اے تریجہ پچھن والا تم تا دسا تم چا رو کے ہاں اے نبی دے غلاموں جس وقت انہیں کول پوچھے او بھی رو پہ ادھے یار میرا حال بھی ایویں ہے جس وقت یہ سونا سامنے آئے میری نگاہ اندے زلفاں دے گئی ہے اندے زلفاں کو دیتا رہ گیا اے بڑھاون والا اے خمدار زلفاں کی میں بڑھائے نہیں اے سیاہ زلفاں کی میں بڑھائے نہیں فرمایا میں زلفاں دیتا رہ گیا میں کو ہوش بھی نہیں رہا میں کی میں رو کہا حدیث پاک کے اندر اندے تری ہے جس وقت گال مکئی نے بولن لگ گئے یار انہا مطلب ہے او جادوگر ہا اللہ اکبر او اپنی حسن و جمال دا جادو کر گئے اسا لٹیج گئے ہیں قیمتی اٹھ گھن گئے اے نبی دے غلاموں جس وقت اے لفظ نہ آکے اون کافلے دی جری ملکہ ہی عورت ہے ایمیں نال خیمے کو چیر کیا دیئے اور فرمایا گل نہ کرو انا زامنتن ان کو جھوٹا نہ آکھو ان کو جادوگر نہ آکھو انا زامنتن میں زامنہ اگر توڑے پیسے نہ آئے میں زامنہ ان کو کچھ نہ آکھائے ان کو جھوٹا نہ آکھائے ان کو جادوگر نہ آکھائے ایمیں مڑ کے ڈٹھنے بی بی تو جان دیئے ان دے اکھا میں آنسو آگئے آتی سچی گال پوچھو تے میں بھی نہیں جان دی میں بھی نہیں جان دی آکھے بی بی وال تو کی میں ضمانت نہیں دی آدھی اے گل کرن والے ہو جس وقت تسا گل کھڑے کریں دے آوے تسا سادے کھڑے بڑھیں دے آوے میری نگاہ بھی ہوں دے چہرے تے ہے سبحان اللہ کدی میں ان دے رخسار لے دی ہم کدی میں ان دے ہونٹ لے دی ہم کدی میں ان دے مازاق دے کجلے والا اکھا لے دی ہم کدی میں زلفہ لے دی ہم کدی گفتار سن دی ہم
میرا دل منے دے، میں قسم اٹھا کے آ دیا ایسا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایسا چہرہ جادوگر نہیں ہو سکتا۔ انا ضامنۃ، اگر تواڈے پیسے نہ آئے میں ضامن۔ حدیث پاک کے اندر نے جب انہیں گال مکئیے ہر بندہ اپنے اپنے خیمے وچ گئے، فرمایا جیڑے خیمے وچ گئے ہر خیمے وچ نبی دے میلاد دا ذکر پیا تھی، کتے محبوب دے ہونٹاں دا ذکر پیا تھی دے، کتے محبوب دے اکھاں دا ذکر پیا تھی دے، کتے محبوب دے زلفاں دا ذکر پیا تھی دے۔ اے نبی دے غلامو کیا ہی حسن و جمال ہا، ہن روندے ہی ودن، ذکر بھی کرے دے ودن تے پچھتے دے ہی ودن، کاش کہ اوندا نام تے پوچھ کے نوا ان دی زیارت تے ول کروں ہا۔ اے نبی دے غلامو کچھ دیر گزرن تو بعد اللہ اکبر فرمایا کہ میں ترائے نبی دے غلام اندے پہ ان کی آواز رکھنے خیمے والو اوے ترائے بندے بہر نکلیں، ہاں سی کیا دے وے اکھے اے دسو سارا محبوب اللہ دا یار غریبہ دا غمخار اٹھ کے دے کولو گھن گئے، اتے ان سارے روندے ودے ہاں، جنہیں ڈٹھے او بھی تڑپ دے ودن، جنہیں نہیں ڈٹھا سن کے او بھی روندے ودن، کاش کیسا بھی دیکھوں۔ آکھے سکت واسطے آکھے کنو اے اٹھ دے پیسے ہیں، اے تواڈی مہمانی دی کھجور ہے۔ اللہ اکبر۔ اے نبی دے غلامو جس وقت انہوں نے گال سنی چیخ مر کے روواں لگ گئے، آکھنے او آمن والے ہو نہ سکو پیسے دی ضرورت ہے نہ کھجوراں دی ضرورت ہے، اے معاملہ بعد وچ پہلے اے دسو کہ او ہا کون؟ سبحان اللہ، پہلے اے تا دسو کون ہا؟ فرشتہ ہا انسان ہا؟ اے نبی دے غلاموں میرے نبی دے غلامہ نے تعارف کروے ول پوچھ دینا سا جب تک وہ دی زیارت نہ کرے سو وہ دے غلام نہ بن سو اس وقت تک کچھ نہ ہو سی۔ ان دے گھر دسو کتھا ہے؟ صحابہ کرام نے اشارہ کیتے او دیکھو جڑے اے کھجوراں دا باغ لگا کھڑے نا ہی دے نال وسطی ہے جن دا نام مدینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ یارو کیا ہی شان ہے مدینے دا، اے اون دے کولو پوچھو جڑا مدینہ دیکھ کے ہے، ایو مدینہ جیدہ نا یسرب ہا، اندہ مانا ہلاکت دی جگہ، تاریخہ پڑھ کے دیکھو اگر تندرست آوے ہا او بھی بیمار تھی وے نہا۔ اے نبی دے غلامو کیا شان مدینہ، میرے پیارے نبی نے قدم رکھے، قدم رنجا فرمائے تشریف آوری ہوئیے او یسرب نہیں ریا او مدینہ منورہ بڑھ گئے۔ کسی نبی نور ہیں یا بشر؟ میں کہ وہ جھگڑا کری شاید ہے آدھا آپ کھڑی مدینہ منورہ وہ جیندے ونجا نال مدینہ نور والا تھی ونجے تے او ذات نور والی نہ ہو سی۔ اللہ اکبر۔ سادہ تا یقین ہے، سادہ ایمان ہے۔ سنائیاں وہاں تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہی عین نور ہے تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ۔ اے نبی دے غلامو اللہ اکبر۔ اس سامنے مدینہ میں کیا بیٹھا عرض کرے نام کیا شان ہے مدینے دی، یسرب ہا مدینہ منورہ بنے، ہلاکت دی جگہ ہے والا سنایا وا مدینے دا مقام کیا ہے، چھوٹے جی گل آپ نہیں کرنی، حدیث سنے سا۔ اے نبی دے غلامو میرے پیارے محبوب غزوہ تو واپس آ رہی ہیں، مدینہ منورہ دے اندر داخل ہونے لگے، فرمایا کہ جڑے او چلن والے گھوڑے دے ٹاپاں لگے، دھون اٹھیے، گرد و غبار اٹھیے، میرے پیارے محبوب دے صحاب نے اپنے منہ تے کپڑا دیتے، میرے نبی رک گئے، پیچھا پیچھے صحابہ کرام منہ تے کپڑا پاتا ہوئے، میرے نبی نے ڈٹھے فرمایا میرے اصحاب او میرے غلاموں اے منہ تے کپڑا کیوں پاتے ہوئے، سہیں گرد و غبار اٹھیے، تکلیف نہ ہوئے، بیمار نہ ہوں، سنگج نہ چلی بنجے۔ سناوا میرے نبی نے کیا فرمایا،
اے نبی دے غلاموں اے مدینے دا شان ہے میرے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ جب تک یسرب ہا فرمایا صحابہ ہن میرے مدینے دا مقام ہے میرے مدینے دا شان ہے تراب المدینہ شفاء مدینے دی مٹی بھی شفا ہے مدینے دی مٹی بھی شفا ہے یارو پوچھو حجاج کرو آج تک وہ جگہ موجود ہے جتھا وانی کے حجاج کرام وہ مٹی چاہدیں بھئی یہ شفا ہے اے مٹی میرے نبی نے ہی جو مقام تے فرمایا پھر کیوں نہ آکھوں کہ میرے آقا کا مدینہ میرے آقا کا مدینہ ہے عجب دار شفا جہاں حضرت عیسیٰ بھی آتے ہیں شفا کے واسطے